لا حول ولا قوة بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود مقتدی دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات پڑھیں آپ حضرات حضرات گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت ارباب ولا اور صاحبان فہم و ذکا مقتدر علم و ادب اور موالیان اہل بیت طاہرین عزاداران سلطان کربلا اور ماتم داران غریب نینوا آپ کی خدمت میں سالانہ مجالس کے سلسلے کی نوی مجلس اعزاز سے خطاب کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کے ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر قرآن مجید کے سورہ مائدہ سے جس مقدس مطہر پاک و پاکیزہ بے عیب لا ریب طاہر و اطہر کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان کلمات کو جہان تفسیر میں اہل ولایت آئے ولایت کے نام سے یاد فرماتے ہیں صلوات پڑھیں قصبت آل محمد پر دیکھیے عزیزان محترم کوئی طولانی اور طویل تقریر مجھے نہیں کرنی ہے بلکہ تقریباً 30 منٹ کے اندر اپنی بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے لیکن آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر بھی سنیں گے جذبہ ایمانی کے ساتھ سنیں گے ولولہ روحانی کے ساتھ اس لیے قبلہ نقی صاحب اس لیے کہ ہے من سنانے میں جب مزہ ہے منقبت کے سنانے میں دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی یعنی منبر سے ذاکر بولتا رہے اور فرش اعلیٰ سے سامعین بولتے رہے اس لیے عزیزان محترم کہ مجلس میں کوئی خطیب داد نہیں مانگتا ہے بلکہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے اور یہ حوصلہ افزائی اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں منبر پہ آنے والا ذاکر ہی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرنے نماز بھی قائم کرتے ہیں زکوٰۃ کرتے ہیں دیکھیے ابتدائی گفتگو میں کہ دیکھیے دنیا میں ہونے بات میں اور اس مجلس عزا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو اجتماعات ہوتے ہیں اسٹیج پر آتا ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے بیدار ہو کر سماعت فرمائیے گا اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے لیکن ہمارے یہاں جب بھی کوئی اجتماع کیا جاتی ہے جب بھی کوئی جلسہ کیا جب بھی کوئی مجلس کی جاتی ہے تو ہمارا خطیب ایسے ہی اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا ہے یا تو حدیث پیغمبر کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن تلاوت کرتا ہے اب اس سے کوئی پرانی ہے نہیں بلکہ ہم یہ عمل کر کے عالم اسلام کو بتانا یہ چاہتے
شیعہ کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا، قرآن پر رکھا گیا ہے۔ مذہب تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ہم معصومین کو مانتے ہیں، اور جن معصومین کے بتائے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی آیتوں کے مطابق بسر ہوا۔ یہ جملوں کو بدل کر یہ کہا جائے کہ جیسے جیسے وہ عمل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور مولا کائنات ولی ہے۔ مولا کائنات ولی جیسے اس نے قرآن اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، جیسے پروردگار عالم نے انسان کے اوپر 3 ولایتیں واجب قرار دی ہے کہ دیکھو اللہ کو بھی ولی ماننا ہے، اس کے رسول کو بھی ولی ماننا ہے، اور مولا کائنات۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات نازل ہوئی، اور نبی نے یہ آیت پڑھنے کے بعد تمام صحابہ کرام کو سنائی تو صحابہ نے معلوم کیا کہ یا نبی اللہ، یہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کیوں ہے؟ کہ یہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ اس لیے ہے کہ نماز ذریعہ عبادت ہے، زکات ذریعہ قبولیت ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھئی، نماز عبادت کا ذریعہ ہے، زکات قبولیت کا ذریعہ ہے، لیکن نماز عبادت کا ذریعہ، زکات قبولیت کا ذریعہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زکات نہیں دے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا، جو زکات نہیں نکالے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ محترم مجمع مجھے ذرا اتنا بتائے کہ زکات کیا ہوتی ہے؟ بھئی زکات کہا کسے جاتا ہے؟ تو ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ قبلہ زکات غریبوں کا حصہ، زکات مسکینوں کا حصہ، زکات یتیموں کا حصہ۔ اور نبی نے کہا کہ جو زکات نہیں دے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو اب فیصلہ ہو گیا کہ بھئی جب اللہ زکات نہ دینے والوں کی عبادت قبول نہیں کرتا، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ جو غریبوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، جو مسکینوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ بھئی جب اللہ یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کا مال کھانے والے کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے تو جو سیدہ کا حق کہا جائے۔ مل کے مل کے بولو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ، تو پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو۔ یعنی زکات کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ بڑی آہستگی کے ساتھ جملہ کہوں گا، بھئی اللہ زکات کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ علی ولی اللہ کے بغیر نہ لا الہ الا اللہ قبول کرے گا، رسول اللہ نے کہا اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور مولا کائنات ولی، یعنی 3 ولیوں کا ذکر کیا۔ دیکھیں ولی کہا کسے جاتا ہے، ولی ہوتا کون ہے؟ دیکھیے جو مسجد میں بیٹھ کر جمعرات کے روز ایصال ثواب کے دسترخوان کا انتظار کرے اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر بیدار ہو کر سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ وہی جو جمعرات کے روز
مسجد میں بیٹھ کر رسالے ثواب کے دسترخوان کا انتظار کرے اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے، اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے۔ اسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ چوکی پورے کا بیدار مجمع میرے ساتھ جڑ جائے تو جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی جسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں جو گھر جانے کے بعد اپنی بیٹیوں سے مسئلہ معلوم کرتا نظر آئے، جو ہے نا عزیزان محترم، جو گھر جانے کے بعد اپنی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتا نظر آئے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں ہمارے عقیدے میں ولی کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے عقیدے میں ولی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی بارگاہ عصمت پناہ میں آیت قرآنی آب کوثر سے وضو کرنے کے بعد جس سے زمین پر نازل ہونے کی اجازت طلب کرے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ نے بڑی آہستگی کے ساتھ جملہ سنا اور میں نے بہت بڑا جملہ کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر قرآن مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو۔ تو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں کہ قبلہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر قرآن مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کی آیتوں سے سوال کرتے ہیں، معلوم خود ہو جائے گا بھئی آیت ولایت نازل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ ابھی علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی نہیں دی ہے، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ سورہ طہراتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پر نہیں گئی ہیں، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ آئے مودت آتی کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی ابو طالب کی اولاد پروان نہیں چلی ہے، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ آئے تطہیر آتی کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی چادر تطہیر کے نیچے 5 تن جمع نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ بھئی آئے مودت جو آتی کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی ابو طالب کی اولاد پروان نہیں چلی ہے۔ بھئی سورہ کوثر آتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی اس دنیا میں شہزادی نہیں آئی ہے۔ جب اس دنیا میں پروردگار تو ان کی پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور مولا کائنات ولی۔ دیکھیے مجھے بات اپنے وقت کے اندر ختم کرنی ہے اس لیے جلدی جلدی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ولایت کا جو اسٹیٹس بیان فرمایا وہ قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے، جو کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وحشت میں نہیں آتے ہیں، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے بلکہ تیروں کی بارش میں مسلح جما کر کھڑے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے۔ دیکھیے قبلہ حضرات تشریف فرمائیں، میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت کہ جس میں ارشاد فرمایا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں جو لفظ الا رکھا وہ عین سے الا نہیں ہے بلکہ الف سے الا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سوچ لو، سمجھ لو، گہرائی میں اتر جاؤ۔ یعنی پروردگار عالم نے جب ولایت کا تعارف کرایا تو پہلے کہا سوچ لو، سمجھ لو، گہرائی میں اتر جاؤ، عقل کے ناخون لے لو۔ بھئی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ولایت عقل مندوں کی سمجھ میں آتی ہے، ولایت پاگلوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ولایت عقل مندوں کی مل کے دیکھیے چچا نعرہ لگا رہے تھے اور کسی کے ہاتھ اٹھے تھے اور کسی کے نہیں اٹھے تھے۔ دیکھیے میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، چچا پھر نعرہ لگائیں گے اور آپ جو ہے غدیری انداز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیے گوہر سلطان پوری نے کہا کہ ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے، علی کا نام لینے میں شرمانا نہیں چاہیے، علی کے نام پر ہاتھ اٹھانے میں شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو دنیا میں علی کے حق میں بولے گا محشر میں علی اس کے حق میں بولے گے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے، ان کو یہ تعجب ہے جب بول رہا ہے، نعرہ ہے کہ خالق کا غضب بول رہا ہے، نعرہ ہے کہ خالق کا غضب بول رہا ہے۔ جب نعرہ حیدر کوئی مجلس میں لگائے بس جان لو پاکیزہ نسب بول رہا ہے۔ مل کے
اور دیکھیے صلوات پڑھنے کا ضرورت ہے۔ دیکھیے علی کا نام لینے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو دنیا میں علی علی کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو بھی انسان یہاں سے جس چیز کی عادت ڈال کر جائے گا وہ عادت اس کے یہیں پر کام نہیں آئے گی بلکہ محشر میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے دنیا میں علی علی کرنے کے عادی بنیے۔ جملہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں علی علی کرنے کے عادی ہو جائیے، اس لیے کہ یہاں کی عادتیں یہیں پر کام نہیں آئیں گی بلکہ وہاں پر بھی کام آئیں گی۔ ایک شخص جناب سلمان محمدی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ سلمان، میں نے سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کرتے ہیں۔ آنے کے بعد کہنے لگا کہ سلمان، میں نے سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کرتے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ بھائی میں مردے زندہ نہیں کرتا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا تو آنے والے نے کہا کہ سلمان، کسی عام شخص نے نہیں کہا ہے بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلمان مردے زندہ کرتے ہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا تو سلمان نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلمان مردے زندہ کرتا ہے تو پھر زندہ کرتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی ہم جیسا ہٹ دھرم شیعہ ہوتا تو فوراً کہہ دیتا کہ اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے نبی نے کہا ہے، جب ہم زندہ نہیں کرتے تو نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے سلمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے کہ رسول کی بات کو کس طریقے سے مانا۔ کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلمان مردے زندہ کرتا ہے تو پھر سلمان مردے زندہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے دنیا میں علی علی کرنے کے عادی بن جائیے کہ اس لیے کہ یہاں کی عادتیں یہیں پر کام نہیں آئیں گی بلکہ وہاں پر کام آئیں گی۔ کہا مردے زندہ کرتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ آنے والے نے سلمان کو لیا، لینے کے بعد ایک قبرستان میں پہنچا اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے آپ اس کو زندگی دے دیجئے۔ سلمان محمدی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلمان مردے زندہ کرتا ہے، لہٰذا اپنی قبر سے اٹھ جا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا وہ شخص اپنی قبر سے اٹھ گیا اور وہ معلوم کر رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ دیکھیں دنیا میں علی علی کرنے کے عادی بن جائیے، اس لیے کہ یہاں کی عادتیں یہیں پر کام نہیں آئیں گی بلکہ وہاں پر کام آئیں گی۔ مردہ جیسے ہی اٹھا وہ پوچھ رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ آنے والا شخص سلمان کے پیچھے چھپنے لگا۔ سلمان نے کہا تم چھپ کیوں رہے ہو، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے اس کا اونٹ چرایا ہے اس کی شکل کہیں مجھ سے ملتی ہو۔ سلمان نے کہا ماجرا یہ نہیں ہے، کہ پھر مسئلہ کیا ہے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحرا میں مرا تھا، اس کے ساتھ اس کا اونٹ تھا، اونٹ کھویا گیا، یہ اونٹ کو پکارتا ہوا گیا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو جس کو پکارتا ہوا جاتا ہے وہ اسی کو پکارتا ہوا اٹھتا ہے۔ اسی لیے تو عزیزان محترم ہم دنیا میں علی علی کرنے کے عادی ہیں، اس لیے کہ جب اس دنیا سے جائیں تب بھی علی علی، جب قبر سے نکالے جائیں تب بھی علی علی۔ مل کے صحیح کر دو بھیا سے۔ اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنہ لبوں کے ذکر پر جو آہ نہ کرے، اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنہ لبوں کے ذکر پر جو آہ نہ کرے۔ ہو جب بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری! دونوں ہاتھوں
بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، کسی کو بھی اپنا ولی مان لیا جائے، اب ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ کسی کو اپنا ولی مان لیا جائے، آقا مان لیا جائے، سید مان لیا جائے، سردار مان لیا جائے، رہبر مان لیا جائے، رہنما مان لیا جائے، لیڈر مان لیا جائے، پیشوا مان لیا جائے، ہادی مان لیا جائے، امام مان لیا جائے، ولی مان لیا جائے، لیکن ماننے سے پہلے ہمیں اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں بتانا پڑے گا کہ خوف تو نہیں تھا، حزن تو نہیں تھا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے دونوں فیصلے شب ہجرت میں رکھ دیے ہیں۔ پتہ چل جائے گا کسے خوف ہو جاتا ہے، کسے حزن ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ چشمے تصور میں میرے ساتھ شب ہجرت میں چل سکتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کسے خوف ہوتا ہے، کسے حزن ہوتا ہے۔ بھئی کسی نے کافروں کی 40 پرہنہ تلواروں میں تھکان کی نیند سو کر بتایا کہ نہ ہمیں خوف ہوتا ہے نہ ہمیں حزن ہوتا ہے، اور کسی نے نبی کے ساتھ رہ کر ڈر کر بتایا کہ ہمیں خوف بھی ہوتا ہے ہمیں حزن بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل تو پروردگار عالم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے بڑا بیدار مجمع الحمدللہ میرے سامنے موجود ہے، اور ماہی بیسم صاحب بہترین شعر اور بہترین نعرے لگا رہے تھے۔ الحمدللہ نہ کسی کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں نہ کسی کے چہرے پہ سوال کے آثار ہیں۔ اگر آپ بیدار ہیں تو چند جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے الحمدللہ نہ کسی کے چہرے پہ تھکاوٹ ہے نہ کسی کے چہرے پہ سوال کے آثار ہے، نہ آگے والوں کے نہ پیچھے والوں کے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے چہروں پہ سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اپنے لفظوں کے صورت سے نہ جانے کتنوں کے چہروں کا سوال کر دیا کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ دیکھیے نہ ہمارے عقیدے تھکتے ہیں نہ ہمارے جذبے تھکتے ہیں، اس لیے کہ تھکتے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان تھک جائے، بلکہ ہم نے تو اس ایمان کو مانا ہے جو آج بھی شباب کے عالم میں خضر و مسیح کی تھکن اتارنے کے لیے پردہ غیب میں موجود ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ الحمدللہ ہم تھکے ہوئے الحمدللہ نہ ہم تھکے ہوئے ذہنوں کے لوگ ہیں، نہ ہمارے عقیدے تھکتے ہیں نہ ہمارے جذبے تھکتے ہیں۔ دیکھیے مولا کی بارگاہ میں آپ مجلس سننا، ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اجتہاد کی منزل جوانی میں نہیں آتی ہے، بلکہ جیسے جیسے عمر گزرتی چلی جاتی ہے ذہن نکھرتے چلے جاتے ہیں، فکر کو چلا ملتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے ذہنوں کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو دوسروں کے ذہنوں کو تھکا دینے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم نے تھکے ہوئے ولیوں کا دامن نہیں تھاما ہے۔ آپ مولا کی بارگاہ میں جملہ آپ کے حوالے ہے، دیکھیں ہم تھکتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے تھکے ہوئے ولیوں کا دامن نہیں تھاما ہے، بلکہ ہم نے تو اس علی ولی کا دامن تھاما ہے جس نے آخری سجدے میں کہا تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں جو آخری سجدے تک نہ تھکا ہو اسے ہم نے اپنا ولی مانا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ عزیزان محترم پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور مولا کائنات ولی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ولایت کو دو حصوں میں بانٹا، ایک رحمان والی ولایت، ایک شیطان والی ولایت۔ وہ کس طریقے سے؟ آیت الکرسی میں ارشاد ہوا، ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سبھی کو یاد ہوگی۔ آیت الکرسی میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی محفل میں لاتا ہے، نور کی بزم دکھاتا ہے، نورانی فرش عذاب پہ بٹھوا دیتا ہے، نورانی درگاہ کی زیارت کروا دیتا ہے، نورانی ہستیوں کا ذکر سنوا دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی۔ دیکھیں پروردگار عالم نے اس آیت کے ابتدا میں کہا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی۔ بھئی اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، بھئی جب اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہو سکتا ہے تو بے ایمانوں کا ولی کیسے ہو جائے گا؟ توجہ
ہے نا عزیزان محترم، پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی محفل میں لاتا ہے، نور کی بزم دکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفران نعمت کیا، وہ اولیاءہم الطاغوت، ان لوگوں کا طاغوت ولی ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر لفظ شیطان نہیں رکھا بلکہ لفظ طاغوت رکھا۔ اگر وہ شیطان کا لفظ رکھتا تو بات محدود ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ شیطان ولی ہے، شیطان کے ماننے والے ولی ہیں، شیطان کے چاہنے والے ولی ہیں۔ بھئی جب پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ کچھ لوگوں کا اللہ ولی ہے اور کچھ لوگوں کا شیطان ولی ہے، شیطان کی اولاد ولی ہے، شیطان کے ماننے والے ولی ہیں، شیطان کے چاہنے والے ولی ہیں، تو بھئی اب یہ پتہ کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے؟ بھئی کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ شیطان کی اولاد ہے، بھئی کسی کے شناختی کارڈ میں، جسے گورنمنٹ آف انڈیا میں آدھار کارڈ کہا جاتا ہے، اس میں بلدیت کے خانے میں نہیں لکھا ہوگا کہ یہ شیطان کی اولاد ہے۔ بیداروں کا جملہ سنیے گا، بھئی پتہ کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے؟ بھئی کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے کہ اگر شیطان کی اولاد کا پتہ لگانا ہے تو شیطان کے عقیدے کو دیکھو۔ بھئی شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم کو سجدہ کرایا جا رہا تھا؟ تو شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ اے پالنے والے، تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہ مانوں گا۔ یعنی شیطان کا مثال اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اب جہاں پر یہ عقیدہ نظر آئے وہاں پر شجرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بے ساختہ کہنا کہ یہی شیطان کی اولاد ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، پروردگار عالم نے کہا کچھ لوگوں کا اللہ ولی ہے اور کچھ لوگوں کا شیطان ولی ہے۔ بس جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے کہا کچھ لوگوں کا اللہ ولی ہے، کچھ لوگوں کا شیطان ولی ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنی ولایت کے دائرے والوں کے لیے کام کیا کہ انہیں ظلمات سے نکالا، نور میں لے کر آیا، نور کی محفل دکھائی، اسی طریقے سے شیطان نے بھی اپنی ولایت والوں کے لیے ایک کام کیا۔ وہ کس طریقے سے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لقد ارسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا من امم، ہر ایک امت کی جانب من قبل کا، آج سے پہلے۔ اور شیطان نے کام یہ کیا فَسَيَّرْهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے کام یہ کیا کہ اعمال میں زینت بخشی، اعمال میں بہکایا۔ بھئی شیطان نے اعمال میں بہکایا، اعمال میں زینت بخشی۔ بھئی یقین نہیں آتا کہ یہ شیطان اعمال میں کیسے بہکا دیتا ہے، اعمال میں کیسے زینت بخش دیتا ہے۔ بھئی یہ اعمال میں بہکانا نہیں تو کیا ہے؟ شیطان جمعے کی نماز خود کے دن پڑھوا دیتا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، میں نے سوچا تھا کہ آپ بیداری کے ساتھ اس جملے کو سن لیں گے اور بات مکمل ہو جائے گی، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ بھئی پروردگار عالم نے کہا کہ شیطان نے اعمال میں بہکایا، اعمال میں زینت بخشی۔ بھئی یقین نہیں آتا کہ شیطان اعمال میں کیسے بہکاتا ہے، لیکن شیطان نے اعمال میں بہکایا، اعمال میں زینت بخشی۔ بھئی شیطان نے کہا کہ تم ہو میری ولایت کے دائرے میں، کچھ منواؤں گا، کچھ چھڑواؤں گا، نبی کو منواؤں گا مگر تھوڑا تھوڑا، کبھی تہمت ہرسیان لگواؤں گا، کبھی نبی کی نبوت میں شک کرواؤں گا۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ تم ہو میری ولایت کے دائرے میں، اور اس کی دلیل یہ بنے گی کہ نماز تم پڑھو گے، دن ہم معین کریں گے، روزہ تم رکھو گے، افطار کا وقت ہم معین کریں گے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل شیطان نے اعمال میں بہکایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، آج کے دن سے شیطان ان کا ولی ہے۔ بس بات مکمل ہو رہی ہے، آخری بات، آج کے دن سے شیطان ان کا ولی ہے۔ جن لوگوں کو شیطان نے اعمال میں بہکایا، آج کے دن سے شیطان ان کا ولی ہے۔ لفظ الیوم کا استعمال کیا تو دیکھیے جب پروردگار عالم نے شیطان والی ولایت میں لفظ الیوم رکھا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ولایت کے اندر بھی لفظ الیوم کا استعمال کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پر ہمارے مولا کی ولایت کا اعلان غدیر خون کے میدان میں ہوا تو پروردگار عالم نے جناب جبریل سے کہا اے جبریل کب تک خاموش رہے گا؟ اس خاموش مجمع کی طرح جناب جبریل آیت لے کر آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور نعمتوں کو تمام کر دیا گیا ہے۔ یعنی علی کی ولایت کے اعلان پر اللہ کا دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئی تو نتیجہ یہ نکل کر آئے گا کہ اگر 18 ذی الحجہ کو غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا، اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا۔ تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے بھئی جب ولایت علی کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا ہے تو ولایت علی کے بغیر لوگوں کا ایمان کیسے مکمل ہو جاتا ہے؟
توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ پروردگار عالم نے آیت بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن کو مکمل کر دیا گیا ہے اور نعمتوں کو تمام کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفر مایوس ہو گیا ہے، یعنی علی کی ولایت کے اعلان پر کفر مایوس ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ آیت رکھ کے صبح قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو دنیا میں جو بھی علی کے فضائل سن کر مایوس ہو جائے یہ سمجھ لیجیے گا کہ اس کے دل میں کفر بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ پروردگار عالم نے کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفر مایوس ہو گیا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں بس آخری جملہ ہے، آپ کی خدمت میں 2 ولایتیں پیش کی، ایک رحمان والی، ایک شیطان والی، ایک نور والی، ایک نار والی، ایک ہدایت والی، ایک گمراہی والی، ایک اجالے والی، ایک اندھیرے والی۔ مجھے کہ کس نے کسے اپنا ولی بنایا، اس لیے کہ کیمپ دونوں لگے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ تمہیں ولایت کے زیر اثر زندگی گزارنی ہے، بھئی اگر عمل کرنے ہیں تو ولایت کے سائے میں کرنے ہیں، یعنی زندگی گزارنی ہے تو ولایت کے سائے میں کرنی ہے۔ بھئی مجھے نہیں پتا، کیمپ دونوں لگے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری جانب آؤ، شیطان کہہ رہا ہے میری جانب آؤ۔ میں نہیں جانتا کہ کس نے کسے اپنا ولی بنایا، لیکن ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا اعلان کر کے اس زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو ہم رحمان والی ولایت والے ہیں، شیطان والی ولایت والے نہیں ہیں۔ ہم رحمان والی ولایت والے ہیں، شیطان والی ولایت والے نہیں۔ پروردگار عالم نے کہا اللہ، اس کا رسول ولی اور مولا کائنات، اور یہی ولایت کا گھرانہ کہ جس کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ مولا علی کو مسجد کوفہ میں ستم لگائی گئی، شہزادی کونین کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، امام حسن کے جنازے میں تیر برسائے گئے، اور امام حسین کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید۔ جزاک اللہ تعالیٰ، آپ صبح سے مجلس کر رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے جانے کو۔ عزیزانو، جب یہ مجلس حسین ہوتی ہے تو اس مجلس میں رسول کی بیٹی آئی اور وہ فاطمہ آتی ہے کہ جس کا سن 18 برس، 9 برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے ہیں، 9 برس اپنے شوہر کے گھر میں گزارے۔ جو 9 برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے اس میں کبھی اپنے بابا سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ جو 9 برس اپنے شوہر کے گھر میں گزارے اس میں کبھی علی مرتضیٰ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ لیکن عزادارو، یہ تمہارا مقدر ہے، جب وہی بی بی اس فرش عذاب پہ آتی ہے تو ہر عزادار کے سامنے اپنا رومال پھیلا دیتی ہے اور جملہ کہتی جاتی ہے، اے میرے بیٹے کے چاہنے والے، ارے میرے بیٹے کے زخموں کا مرہم مجھے دے۔ جزاک اللہ عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس ایک روایت آپ کے حوالے کرنی ہے اس رونے کی اہمیت کے حوالے سے، عزادارو سنیے گا اور اپنے گریہ ادا کریے گا۔ دیکھیں چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو مجلس حسین میں رونا نہیں آتا ہے تو وہ تنہائی میں جایا کرے اور جانے کے بعد استغفار کیا کرے، پالنے والے ارے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ حسین کی مظلومی بیان ہو رہی تھی، میری آنکھوں میں اشک نہیں تھے۔ جزاک اللہ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ روایت سن لیجیے گا عزادارو، امام حسین کمسن تھے، کمسنی کے عالم میں اپنے نانا کی خدمت میں آئے۔ نانا کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں نانا، اے نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ عزادارو رسول فرماتے ہیں بیٹا حسین میں شافع محشر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی بخشش کراؤں گا۔ عزادارو اس کے بعد اپنے بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا، اے بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ علی مرتضیٰ نے کہا بیٹا حسین، ارے میں ساقی کوثر ہوں، ارے تیرے چاہنے والوں کو سیراب کروں گا۔ عزادارو اس کے بعد بھیا حسن کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا، اے بھیا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ عزادارو حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بھیا حسین، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، ارے تیرے چاہنے والوں کو جنت لے
لے جاؤں گا. سب سے آخر میں اپنی ماں کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد باہوں میں باہیں ڈال دی. آخری جملہ ہے, حق کے کریا ادا کریے گا. حضرت باہوں میں باہیں ڈال دی اور کہتے ہیں اماں, اے اماں میرے رونے والوں کو کیا عطا کرے گی؟ اے اماں, ارے عباس کے بازوؤں پہ رونے والوں کو کیا دے گی؟ اے اماں, ارے علی اکبر کے سینے پہ رونے والوں کو کیا دے گی؟ اے اماں, ارے علی حسن کے گلے پہ رونے والوں کو کیا دے گی؟ اے اماں, ارے زینب کی بے وداعی پہ رونے والوں کو کیا دے گی؟ حضرت فاطمہ جملہ کہتی ہے, جملہ سنو گے حضرت. ارے فاطمہ نے کہا ہے بیٹا حسین, ارے یہ تیری غریب ماں تیرے چاہنے والوں کو کچھ دے نہیں سکتی, لیکن میرے بیٹا حسین ارے اتنا یاد رکھنا, جب تک تیرے چاہنے والے جنت میں قدم نہ رکھیں گے تیری ماں فاطمہ قدم نہ رکھیں. اب حضرت رسول اللہ علیہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اللہ سے تلاوت فرما کر عطیہ زینب بنت بیسم کو بات پوری کی. آپ بہت جلدی